اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرما۔ آج بات کریں گے عقل اور محبت کے بارے میں۔ تو عقل بھی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور محبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں اور دونوں کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نعمت کی ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عقل کا درجہ بڑا ہے یا محبت کا درجہ بڑا ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درجہ تو محبت کا بڑا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام کائناتوں کو، تمام مخلوقات کو اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اس کو چاہا جائے، اس کو پہچانا جائے، اس کو چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ اس وجہ سے آپ کو، مجھے، تمام انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو اور تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو ہم سب کو اللہ نے پیدا اپنی محبت کے لیے کیا ہے، تاکہ ہم اسے چاہیں، اس سے محبت کریں۔ تو تمام کائناتوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہی محبت ہے، تو یقیناً عقل کے پیدا ہونے کی وجہ بھی محبت ہے۔ تو محبت کا وہ کام عقل سے بہت بڑا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل کو ناقص قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ عقل کچھ نہیں ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو اس کو اللہ نے چن لیا، اور دوسرا اس کو عقل دی، اور تیسرا اس کو اختیار دیا۔ تو ہم اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے اور اختیار ہے۔ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہو تو ہم جانور ہو جائیں، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے حواس خمسہ دیا ہے، یعنی حواس خمسہ دیے ہیں، یعنی 5 سینسز دیے ہیں، شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، پر عقل نہیں دی۔ تو اگر انسان عقل کی نفی کر دے تو پھر تو وہ جانور ہو جائے گا، اگر عقل ہی نکال دی جائے تو پھر تو وہ جانور ہے۔ اور اگر کسی حادثے میں عقل چلی جائے تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو عقل کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی، اور بہرحال محبت کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی، اور دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک بیلنس ہے، اور ہر چیز کی اپنی ایک فضیلت ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہر چیز کو اپنے مقام میں رکھنا چاہیے، اور کسی چیز میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ درجہ بہرحال محبت کا ہی بڑا ہے، کیونکہ جہاں محبت پہنچاتی ہے وہاں پر عقل نہیں پہنچا سکتی۔ عقل تو آج تک واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کر سکی۔ بہت سے مسلمان اس وقت، کچھ مسلمان اس وقت جب واقعہ معراج ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تو کفار نے تو اعتراض کیا، پر کچھ مسلمان بھی اس وقت مرتد ہو گئے۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ کیونکہ عقل نہیں مان رہی تھی۔ عقل کو ہمیشہ دلیل چاہیے، لاجک چاہیے۔ عقل بغیر دلیل کے نہیں مانتی، اور عشق بغیر دلیل کو مانتا ہے۔ عشق بغیر دلیل کے مانتا ہے۔ عشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ابو جہل نے جا کے کہا کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گیا اور پھر واپس آ گیا اور تمام آسمانوں کی سیر کی، تو تم بتاؤ کہ ایسا شخص کیا جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم پہلے اس شخص کا نام بتاؤ۔ ان کا وہ تمہارے محمد ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو حق فرمایا ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو عشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے بغیر کسی دلیل کے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو صدیق اکبر بنایا گیا کہ آپ تمام سچوں کی اور تصدیق کرنے والوں کے اوپر صدیق ہیں اور صدیق اکبر ہیں۔ سب سے بڑے صدیق آپ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ آپ نے بغیر دلیل کے تسلیم کر لیا کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے، اور یہ علامت کس چیز کی ہے؟ محبت کی ہے۔ عقل ہمیشہ دلیل مانگتی ہے، لاجک مانگتی ہے، یہ نہیں کہ معراج کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن میں بھی دلائل ہیں، حدیث میں بھی ہیں، پر جو نہیں مانتے ان کے لیے قرآن اور حدیث کے دلائل کافی نہیں ہیں۔ تو